آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، لیکن اس کے اثرات کو شاید ہم سمجھ نہیں پاتے۔ گالی دینا کیا واقعی ایک عام سی بات ہے، یا یہ ہماری شخصیت اور رویوں کا آئینہ ہے؟ ہمارے روزمرہ کے مکالموں میں گالیوں کا استعمال اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم نے اسے معمولی سمجھ لیا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ عادت ہماری عزت، ہمارے تعلقات اور ہماری شخصیت پر کیسے اثر ڈالتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ تو پھر ہم دوسروں کے لیے ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچائے؟ کیا ہم نے یہ نہیں چاہتے کہ ہماری زبان سے محبت اور عزت کے الفاظ نکلیں؟ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گالی دینا صرف الفاظ کا کھیل نہیں، بلکہ یہ ہمارے کردار اور تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ گالی دینے کی عادت کیسے ہمارے رشتوں کو کمزور کرتی ہے اور معاشرے میں زہر گھولتی ہے۔ تو آئیں اس عادت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زبان کو ان الفاظ سے پاک کریں گے جو دوسروں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گالی دینے اور بد کلامی سے بچنے کے حوالے سے قرآن پاک میں متعدد آیات موجود ہیں جو ہمیں اس قبیح عمل سے روکتی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور تم روگردان ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور لوگوں سے اچھی بات کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بد کلامی، گالی گلوچ اور سخت زبان سے پرہیز کریں۔ سورہ النساء آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک موجود ہے، اللہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کی طرف سے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرماتا ہے کہ کوئی شخص برائی کے ساتھ بلند آواز میں بات کرے، یعنی گالی گلوچ یا بد کلامی کرے، سوائے اس کے جو مظلوم ہو اور اپنا حق طلب کر رہا ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک موجود ہے، اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، عیب نہ لگائیں اور برے القاب سے نہ پکاریں، کیونکہ یہ سب اعمال گالی گلوچ اور بد کلامی کے زمرے میں آتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت 108 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک موجود ہے، اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزید مزین کر دیا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے، تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ مشرکین کے معبودوں کو گالی نہ دیں تاکہ وہ جہالت میں اللہ تعالیٰ کو گالی نہ دیں۔ یہ تعلیم دیتی ہے کہ گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، چاہے مخالفین کی عقائد سے اختلاف ہو۔ سورہ نور آیت 19 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک بھی موجود ہے، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی باتیں پھیلیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں
ان لوگوں کے لیے وعیدیں ہیں جو مسلمانوں میں بے حیائی اور فحش کلامی کو فروغ دیتے ہیں۔ گالی گلوچ اور بد کلامی بھی بے حیائی کے زمرے میں آتی ہے، جس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ آیات ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ زبان کی پاکیزگی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ایمان کا حصہ ہے۔ گالی گلوچ اور بد کلامی سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں محبت، احترام اور بھائی چارے کی فضا قائم رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گو اور نہ بد زبانی کرنے والا۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے کہ ایک مومن کی زبان ہمیشہ پاکیزہ اور شائستہ ہونی چاہیے۔ گالی دینا، بد زبانی کرنا یا کسی کو برا بھلا کہنا مومن کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے۔ گالی گلوچ اور غیر مہذب زبان کے استعمال سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اعمال انسان کی آخرت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کبھی ایسا کلمہ بولتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، وہ اسے جہنم میں اتنا نیچے گرا دیتا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ زبان سے نکلا ایک غلط لفظ بھی انسان کے لیے جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ گالی دینا اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے الفاظ بولنا اس میں شامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے اور سختی اور بد زبانی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو اپنی زبان اور رویے میں ہمیشہ نرمی اور شائستگی اختیار کرنی چاہیے۔ گالی گلوچ اور بد کلامی اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ایک شخص نے آپ کے سامنے بار بار گالی گلوچ کی، لیکن آپ خاموش رہے اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی پر مسکرائے، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ خاموش تھے تو فرشتے آپ کی طرف سے جواب دے رہے تھے، لیکن جب آپ نے بولنا شروع کیا تو شیطان آ گیا اور میں ایسی جگہ نہیں رہ سکتا جہاں شیطان ہو۔ یہ واقعہ صبر، بردباری اور گالی گلوچ کا جواب نہ دینے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص نے کسی کو برا بھلا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسے روک دیا اور فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ زبان سے نکلنے والے الفاظ تمہاری شخصیت کو آئینہ دار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ بد کلامی نہ صرف دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے بلکہ یہ ہماری شخصیت پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر فتنوں کے زمانے میں ناحق الزامات لگائے گئے اور بد زبانی کی گئی۔ آپ نے کبھی ان الزامات کا جواب بد کلامی سے نہیں دیا بلکہ ہمیشہ صبر اور دعا کا سہارا لیا۔ آپ نے فرمایا، میرا عمل اللہ کے لیے ہے اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر ہمیں سکھاتا ہے کہ بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب جنگ صفین میں دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی
تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو منع کیا کہ وہ جواباً گالیاں نہ دیں۔ آپ نے فرمایا ہم ان کی گالیوں کے جواب میں ان کے کردار کو عیب نہیں لگائیں گے، بلکہ ان کے عمل کی خرابیوں کو اللہ کے سپرد کریں گے اور اپنی رویوں میں شائستگی اختیار کریں گے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اختلافات کے باوجود زبان پر قابو رکھنا اور نرمی سے بات کرنا مومن کی شان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کسی غلام کو گالی دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے اس کی ماں کا طعنہ دیا؟ تم میں جہالت کی بو آ رہی ہے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی بد زبانی، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، اسلام میں قبول نہیں ہے۔ یہ واقعات صحابہ کرام کے اعلیٰ اخلاق، صبر اور گالی گلوچ سے پرہیز کی بہترین مثالیں ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ زبان کی پاکیزگی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں تھے جب ایک شخص نے غصے میں آ کر آپ کو گالیاں دیں۔ آپ نے مسکرا کر جواب دیا، بھائی، میں نے اپنی ذات کے لیے معافی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ میں اللہ کی معافی کا طلبگار ہوں۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ، اس شخص کو معاف فرما اور اسے ہدایت عطا فرما۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ بد کلامی کا جواب صبر اور دعا کے ذریعے دینا چاہیے، نہ کہ بد زبانی سے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے رویہ ہمیں زبان کی غلط استعمال سے بچنے اور خود کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، زبان کا سب سے بڑا گناہ دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔ مومن کی زبان ہمیشہ پاکیزہ اور نرم ہونی چاہیے، کیونکہ یہی اس کی پہچان ہے۔ ایک موقع پر جب کسی نے انہیں سخت الفاظ کہے تو انہوں نے فرمایا، میری غلطیوں کو یاد دلانے کا شکریہ، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رویہ ہمیں زبان کے غلط استعمال سے بچنے اور خود کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی۔ آپ خاموش رہے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اگر میری خاموشی تمہیں خوش کرتی ہے تو میں اسے اللہ کی رضا کے لیے قبول کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ گالی گلوچ کا جواب دینے کے بجائے صبر اور حلم کا مظاہرہ کرنا بہتر ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بدتمیزی کی اور گالیاں دی۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، اے اللہ، میرے اس بھائی کو معاف فرما، کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے الفاظ کا اثر کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بد کلامی کا جواب نہ دیں بلکہ ایسے افراد کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بدتمیزی کی۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہیں میرے اندر کوئی عیب نظر آیا ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر تمہاری بات بے بنیاد ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ روایت ثابت کرتے ہیں کہ تابعین اپنی زبان اور کردار دونوں کی حفاظت کے لیے بہت محتاط تھے اور دوسروں کو معاف کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ واقعات تابعین کے اعلیٰ اخلاق، صبر اور گالی گلوچ سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کے طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ معاشرتی رویوں میں صبر، نرمی اور حلم کو اپنانا ایمان کی خوبی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے سخت لہجے میں بدتمیزی کی۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر میرے کسی عمل سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر آپ کی بات بے بنیاد ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ نے اس کے بعد اس شخص کے حق میں دعا کی اور بات کو وہیں ختم کر دیا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ حلم اور نرمی کے ذریعے بد زبانی کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت ربیعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے برا بھلا کہا۔ آپ نے جواباً دعا کی، اے اللہ، اگر یہ شخص سچا ہے تو مجھے اپنی اصلاح کی توفیق دے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے معاف فرما دے۔
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ بد زبانی کا جواب سختی سے نہیں بلکہ دعا اور حلم سے دینا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بدتمیزی کی اور گالی دی، آپ نے خاموشی اختیار کی اور اس شخص کو کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ بعد میں آپ نے فرمایا زبان کی سختی دل کی سختی کو ظاہر کرتی ہے اور میں اپنے رب سے نرم دل کا طلبگار ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان کی پاکیزگی اور دل کی نرمی کا تعلق براہ راست انسان کے ایمان سے ہے۔ ایک بار کسی نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہا، آپ نے فرمایا اگر تمہاری بات درست ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اور اگر غلط ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر آپ نے اس شخص کو کھانے کی دعوت دی اور کہا جو تمہیں میرے بارے میں برا لگے مجھے اس کی اصلاح کا موقع دو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بد کلامی کا جواب عزت اور محبت کے ساتھ دینا بہتر ہے تاکہ دلوں میں قدرتوں نہ پیدا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا جو شخص دوسروں کو گالی دیتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے۔ ایک موقع پر جب کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ نے جواب دیا الحمدللہ کہ میرے اندر کوئی ایسا عیب ہے جسے اللہ نے مجھ سے چھپایا ہوا ہے اور تمہیں نظر آیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ گالی گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک شخص نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سخت زبان میں بات کی اور کہا آپ کی باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ امام صاحب نے جواب دیا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے ہدایت دے اور اگر آپ کا گمان غلط ہے تو اللہ آپ کو معاف کرے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گالی اور بد کلامی کا جواب حکمت اور نرمی سے دینا ہے چاہیے۔ یہ واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تابعین اور اولیاء کرام رحمہ اللہ بد کلامی سے پرہیز کرتے تھے اور اپنی زبان کو ہمیشہ شائستگی اور محبت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہماری زبان کو گالی گلوچ بد زبانی اور ہر قسم کی ناپسندیدہ باتوں سے بچا لے۔ ہمیں وہ دل عطا فرما جو محبت شفقت اور درگزر سے بھرا ہو۔ یا رب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک بندوں کی سنت پر چلنے والا بنا دے جو بد زبانی کا جواب بھی نرمی اور محبت سے دیتے تھے۔ یا اللہ اگر ہماری زبان سے کبھی ایسی بات نکلی ہو جو تیرے بندوں کے لیے اذیت کا باعث بنی ہو تو ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ یا کریم ہمیں وہ ایمان اور شعور عطا کر کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی اور محبت کا ذریعہ بن سکیں اور اپنے ہر لفظ کا حساب یاد رکھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ پیغام آپ کے دلوں کو چھوا ہوگا اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ضرور لائک کریں اور دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام آگے پھیل سکے۔ چینل ادب کا سفر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمیں بتائیں آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔